السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 292 سے شروع کریں گے۔ چوتھی پیشگوئی، ڈوئی امریکہ کے جھوٹے مدعی کی نسبت پیشگوئی جو مسیحیوں کے لیے عموماً اور امریکہ کے باشندوں کے لیے خصوصاً حجت ہوئی۔ ہمیں ایک اور پیشگوئی جو مسیحیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر اس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے لوگوں پر حجت تمام کرنا مد نظر تھا، بیان کرتا ہوں۔ الیگزینڈر ڈوئی امریکہ کا ایک مشہور آدمی تھا۔ یہ شخص اصل میں آسٹریلیا کا رہنے والا تھا، وہاں سے امریکہ چلا گیا۔ 1892 میں اس نے مذہبی وعظ کہنے شروع کیے اور جلد ہی اس دعوی کی وجہ سے کہ اسے بلا علاج کے شفا بخشنے کی طاقت ہے، اس نے مقبولیت عامہ حاصل کرنی شروع کر دی۔ 1901 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے بطور ایلیا کے ہے اور اس کا راستہ صاف کرنے آیا ہے۔ چونکہ علامات ظہور مسیح کے پورا ہونے کی وجہ سے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسیح کی آمد کا انتظار لگ رہا تھا، اس دعوے سے اس کو بہت ترقی ہوئی۔ اس نے ایک زمین خرید کر اس پر صہیون نامی ایک شہر بسایا اور اعلان کیا کہ مسیح اسی شہر میں اترے گے۔ بڑے بڑے مالدار لوگوں نے سب سے پہلے مسیح کو دیکھنے کی غرض سے لاکھوں روپیہ کے خرچ سے زمین خرید کر وہاں مکان بنوائے اور اس شہر میں ایک بادشاہ کی طرح رہنے لگا۔ اس کے مرید تھوڑے ہی عرصے میں 1,00,000 سے زیادہ بڑھ گئے اور تمام بلاد مسیحا میں اس کے مناد تبلیغ کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس شخص کو اسلام سے سخت عداوت تھی اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سخت کلامی کرتا رہتا تھا۔ 1902 میں اس نے شائع کیا کہ اگر مسلمان مسیحیت کو قبول نہ کریں گے تو وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس پیشگوئی کی خبر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ملی تو آپ نے فوراً اس کے خلاف ایک اشتہار شائع کیا، جس میں اسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مسیحیت کی صداقت حاصل کرنے کے لیے کروڑوں آدمیوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں خدا کی طرف سے مسیح کر کے بھیجا گیا ہوں، مجھ سے مباہلہ کر کے دیکھ لو، اس سے سچے اور جھوٹے مذہب کا فیصلہ ہو جائے گا اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ ریویو آف ریلیجنز، ستمبر 1902، صفحہ 342 تا 345۔ مفہوماً یہ اشتہار آپ علیہ السلام کا ستمبر 1902 میں شائع کیا گیا اور اس کثرت سے یورپ اور امریکہ میں شائع کیا گیا کہ دسمبر 1902 سے لے کر 1903 تک کے اختتام تک اس اشتہار پر مختلف اخبارات امریکہ اور یورپ میں ریویو چھپتے رہے، جن میں سے تقریباً 40 اخبارات نے تو اپنے پرچے یہاں بھی بھیجے۔ اس قدر اخبارات میں اشتہار کی اشاعت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم 20-25 لاکھ آدمیوں کو اس دعوت مباہلہ کا علم ہو گیا تھا۔ اس اشتہار کا ڈوئی نے جواب تو کوئی نہ دیا، اسلام کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کر دیں اور اس پر سخت حملے شروع کر دیے۔ 14 فروری کو اس نے شائع کیا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آوے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جاوے، اے خدا تو ایسا ہی کر، اے خدا اسلام کو ہلاک کر دے۔ پھر 5 اگست 1903 میں شائع کیا کہ انسانیت پر اس قدر بدنما دھبے اسلام کو صہیون ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام نے دیکھا یہ شخص اپنی مخالفت سے باز نہیں آتا تو آپ نے 1903 میں ایک اور اشتہار دیا جس کا نام تھا ڈوئی اور پگٹ کے متعلق پیشگوئیاں۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے لکھا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی توحید کو قائم کروں اور شرک کو مٹا دوں، اور پھر لکھا کہ امریکہ کے لیے خدا نے مجھے یہ نشان دیا ہے کہ اگر ڈوئی میرے ساتھ مباہلہ کرے اور میرے مقابلے پر خواہ صراحتاً یا اشارتاً آ جائے تو وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ دنیا فانی کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد لکھا کہ ڈوئی کو میں نے پہلے بھی دعوت مباہلہ دی تھی مگر اس نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے آج سے اس کو 7 ماہ کی جواب کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پس یقین رکھو کہ اس کے صہیون پر جلد ایک آفت آنے والی ہے۔ آخر میں بلا اس کے جواب کا انتظار کیے دعا کی کہ اے خدا یہ فیصلہ جد تر کر کہ پگٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ یہ اشتہار بھی کثرت سے بلاد مغربیہ میں تقسیم کیا گیا اور یورپ اور امریکہ کے متعدد اخبارات مثلاً گلاسکو، ہیرلڈ انگلستان، نیو یارک کمرشل ایڈورٹائزر، امریکہ وغیرہ نے اس کے اخلاص سے اپنے اخبارات میں شائع کیے اور لاکھوں آدمی اس کے مضمون پر مطلع ہو گئے۔ جس وقت یہ اشتہار شائع ہوا ہے اس وقت ڈوئی کا ستارہ بڑے عروج پر تھا، اس کے مریدوں کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی اور وہ لوگ اس قدر مالدار تھے کہ ہر سال کے شروع میں 30 لاکھ روپے کے تحائف اس کو پیش کرتے تھے اور کئی کارخانے اس کے جاری تھے۔ 6 کروڑ کے قریب اس کے پاس روپیہ تھا اور بڑے بڑے نوابوں سے زیادہ اس کا عملہ تھا۔ اس کی صحت ایسی اچھی تھی کہ وہ اس کو اپنا معجزہ قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں دوسروں کو بھی اپنے حکم سے اچھا کر سکتا ہوں۔ غرض مال، صحت، جماعت، اقتدار، ان چاروں باتوں سے اس کو حصہ وافر ملا تھا۔
اس اشتہار کے شائع ہونے پر لوگوں نے اسے سوال کیا کہ وہ کیوں آپ کے اشتہارات کا جواب نہیں دیتا، تو اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ تم فلاں فلاں بات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ جواب کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑے مکوڑوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھ دوں تو ایک دم ان کو کچل سکتا ہوں، مگر ان کو میں موقع دیتا ہوں کہ میرے سامنے سے دور چلے جائیں اور کچھ دن اور زندہ رہ لیں۔ انسان بعض دفعہ کیسی نادانی کر لیتا ہے۔ ڈوئی نے مقابلے سے انکار کرتے ہوئے مقابلہ کر لیا۔ اس نے غور نہ کیا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے صاف لکھ دیا تھا کہ اگر یہ اشارتاً بھی میرے مقابلے پر آئے گا تو دکھ کے ساتھ میری زندگی میں ہلاک ہوگا۔ اس نے آپ کو کیڑا قرار دے کر یہ کہہ کر اگر میں اس پر پاؤں رکھ دوں تو کچل دوں، اپنے آپ کو آپ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا اور خدا کے عذاب کو اپنے اوپر نازل کرا لیا۔ مگر اس کی سرکشی اور تکبر یہیں پر ختم نہ ہوا۔ اس نے کچھ دن بعد آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی نسبتی الفاظ استعمال کیے، بے وقوف محمدی مسیح، اور یہ بھی لکھا کہ اگر میں خدا کی زمین پر خدا کا پیغمبر نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اور دسمبر 1903 کو کھلا مقابلے پر آ کھڑا ہوا اور اعلان کیا کہ ایک فرشتے نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ وہ حضرت اقدس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی ہلاکت کی پیشگوئی شروع کر دی۔ یہ اس کا مقابلہ جو پہلے اشارتاً شروع ہوا اور آہستہ آہستہ صراحت کی طرف آتا گیا، جلد پھل لے آیا، اور اس آخری حملے کے بعد چونکہ وہ مقابل پر آ گیا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس خلاف لکھنا چھوڑ دیا اور فَانْتَظِرُوا مُنْتَظِرُونَ کے حکم کے مطابق خدائی فیصلے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو پکڑنے میں دھیما ہے مگر جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور وہ پاؤں جن کو وہ اپنے اس کے مسیح پر رکھ کر کچلنا چاہتا تھا اس نے معطل کر دیے۔ اس کے مسیح پر پاؤں رکھنے کی طاقت تو اسے کہاں مل سکتی تھی، وہ ان پاؤں کو زمین پر رکھنے کے قابل میں نہ رہا۔ یعنی خدا کا غضب فالج کی شکل میں اس پر نازل ہوا۔ کچھ دن کے بعد افاقہ ہو گیا، مگر 2 ماہ بعد 19 دسمبر کو دوبارہ حملہ ہوا اور اس نے رہی صحیح طاقتیں بھی توڑ دیں۔ جب وہ بالکل لاچار ہو گیا تو اس نے اپنا کام اپنے نائبوں کے سپرد کیا اور خود ایک جزیرے میں جس کی آب و ہوا فالج کے لیے اچھی تھی بود و باش اختیار کر لی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے غضب نے اس کو اب بھی نہ چھوڑا اور چاہا کہ جب اس نے اس کے مسیح کو کیڑا کہا تھا اس کو کیڑے کی طرح ثابت کر کے دکھائے، اور وہ چیزیں جن پر گھمنڈ کر کے اس نے یہ جرات کی تھیں انہی کے ذریعے سے ذلیل کیا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ اس کے بیمار ہو کر چلے جانے پر اس کے مریدوں کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ تو اوروں کو دعا سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے اچھا کرتا تھا، یہ خود ایسا کیوں بیمار ہوا؟ اور انہوں نے اس کے بعد اس کے کمروں کی جن میں وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا تلاشی لی تو اس میں سے شراب کی بہت سی بوتلیں نکلیں، اور اس کی بیوی اور لڑکے نے گواہی دی کہ وہ چھپ کر خوب شراب پیا کرتا تھا، حالانکہ وہ اپنے مریدوں کو سختی سے شراب پینے سے روکتا تھا اور کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ تمباکو نوشی سے بھی منع کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کی سخت غربت کے ایام میں بے وفادار رہی ہوں، مگر اب مجھے یہ معلوم کر کے سخت افسوس ہوا ہے کہ اس نے ایک مالدار بڑھیا سے شادی کرنے کی خاطر یہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ در حقیقت اس مسئلے کی تہ میں اس کا اپنا ارادہ شادی کا ہے۔ چنانچہ اس نے اس بڑھیا کے خطوط جو ڈوئی کے خطوں کے جواب میں آئے تھے لوگوں کو دکھائے۔ اس پر لوگوں کا غصہ اور بھی بھڑکا اور جماعت کے اس روپے کا حساب دیکھا گیا جو اس کے پاس رہتا تھا اور معلوم ہوا کہ اس نے اس میں سے 50 لاکھ روپیہ غبن کر لیا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ شہر کی کئی نوجوان لڑکیوں کو اس نے خفیہ طور پر 1 لاکھ سے زائد روپے کے تحائف دیے ہیں، اور اس پر اس جماعت کی طرف سے اسے ایک تار دیا گیا جس کے الفاظ یہ ہیں: تمام جماعت بالاتفاق تمہاری فضول خرچی، ریاکاری، غلط بیانی، مبالغہ میں اس کلام، لوگوں کے مال کے ناجائز استعمال، ظلم اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے، اس واسطے تمہیں تمہارے عہدے سے معطل کیا جاتا ہے۔ ڈوئی ان الزامات کی تردید نہ کر سکا اور آخر سب مرید اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نے چاہا کہ خدا اپنے مریدوں کے سامنے آ کر ان کو اپنی طرف مائل کرے، مگر اسٹیشن پر سوائے چند لوگوں میں کوئی اور اس کی استقبال کو نہ آیا اور کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر وہ عدالتوں کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہاں سے بھی اس کو قومی فنڈ پر قبضہ نہ ملا اور صرف ایک قلیل گزارا دیا گیا، اور اس کی حالت ناچاری کی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے حبشی نوکر اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھتے تھے اور سخت تکلیف اور دکھ کی زندگی وہ بسر کرتا تھا۔ اس کی تکلیف اور دکھ کو دیکھ کر اس کے 2-4 ملنے والوں نے جو ابھی تک اس سے ملتے تھے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنا علاج کروائے، مگر وہ علاج کرانے سے اس بنا پر انکار کرتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ لوگوں کو تو علاج سے منع کرتا تھا اور خود علاج کراتا ہے۔ آخر جب کہ اس کے 1 لاکھ سے زائد مریدوں میں سے صرف 200 کے قریب رہ گئے اور عدالتوں میں بھی ناکامی ہوئی اور بیماری کی تکلیف بڑھ گئی تو ان تکالیف کو برداشت نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا۔
اور ایک دن اس کے چند مرید جو اس کا آواز سننے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا اس کے تمام جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کا نام جیری ہے اور وہ ساری رات شیطان سے لڑتا رہا ہے اور اس جنگ میں اس کا جرنیل مارا گیا ہے اور خود بھی زخمی ہو گیا ہے۔ اس پر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو گیا ہے اور وہ بھی اس کو چھوڑ گئے۔ اور حضرت اقدس علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ دنیا فانی کو چھوڑ دے گا۔ 8 مارچ 1904 کو پورے ہو گئے، یعنی ڈوئی حسرت اور دکھ کے ساتھ دنیا سے کچھ کر گیا۔ اس کی موت کے وقت اس کے پاس صرف 4 آدمی تھے اور اس کی پونجی کل 30 روپے کے قریب تھی۔ اے بادشاہ، اس سے بڑھ کر حسرت اور اس سے بڑھ کر دکھ کی کیا اور کوئی اور موت ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے اور اہل مغرب کے لیے کھلا کھلا نشان۔ چنانچہ بہت سے اخبارات نے اس امر کو تسلیم کیا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور ویسا کرنے پر مجبور تھے۔ مثال کے طور پر چند اخبارات کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ڈونلڈ گزٹ امریکن اخبار اس واقعے کا ذکر کر کے لکھتا ہے، اگر احمد اور اس کے پیرو اس پیشگوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہو گئی ہے، نہایت صحت کے ساتھ پورا ہونے پر فخر کریں تو ان پر کوئی الزام نہیں۔ 7 جون 1904۔ امریکہ کا اخبار ٹروتھ سیکر 15 جون 1904 لکھتا ہے، ظاہری واقعات چیلنج کرنے والے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے خلاف تھے مگر وہ جیت گیا۔ یعنی حضرت اقدس علیہ السلام کی عمر ڈوئی سے زیادہ تھی اور وہ کے مقابلے میں جوان تھا۔ بوسٹن امریکہ کا اخبار ہیرلڈ 23 جون 1904 لکھتا ہے، ڈوئی کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شہرت بہت بلند ہو گئی ہے، کیونکہ کیا یہ سچ نہیں کہ انہوں نے ڈوئی کی موت کی پیشگوئی کی تھی اور یہ کہ ان کی یعنی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگی اور بعض اور بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس کی موت ہوگی۔ ڈوئی کی عمر 65 سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے والے کی 75 سال کی۔ ان چند اقتباسات سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کا اثر مسیح کے دوہریہ اخبارات کے ایڈیٹروں کے دل پر بھی نہایت گہرا پڑا تھا اور وہ اس کے حیرت انگیز نتائج سے ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ اس اثر کو اخباروں میں ظاہر کرنے سے بھی نہ جھجکے۔ بس یہ بات بالکل یقینی ہے کہ جب مغربی ممالک کے باشندوں کے سامنے نشان پورے زور سے پیش کیا گیا تو اپنے بیسیوں بعض ہم مذہب اخبار نویسوں کی گواہی کی موجودگی میں وہ اس کی صداقت کا انکار نہیں کر سکیں گے اور اس عمل کی تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس میں داخل ہوئے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا اور اپنے پرانے خیالات اور عقائد ترک کر کے وہ لوگ اسلام کے قبول کرنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے میں دریغ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے آثار ابھی سے شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ میں اس وقت 200 سے زیادہ لوگ احمدی ہو چکے ہیں۔ 5ویں پیشگوئی لیکھ رام کے متعلق آپ علیہ السلام کی پیشگوئی جو اہل ہند کے لیے حجت بنی۔ اب میں آپ کی ان پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی بیان کرتا ہوں جو اہل ہند پر صداقت اسلام کے ظاہر کرنے کے لیے کی گئی تھی اور جنہوں نے اپنے وقت پر پوری ہو کر لاکھوں آدمیوں کے دل ہلا دیے تھے اور اسلام کی صداقت کا ان کو دل ہی دل میں قائل کر دیا تھا اور بیسیوں آدمی اسلام ظاہر میں اسلام اور برابر اسلام لا رہے ہیں۔ اس پیشگوئی کی تفصیل یہ ہے کہ 40-50 سال سے ہندوؤں کا ایک فرقہ نکلا ہے جسے آریہ سماج کہتے ہیں۔ اس فرقے نے موجودہ زمانے میں اسلام کی حالت خراب دیکھ کر یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے اور اس غرض کے لیے ہمیشہ اس کی مذہبی لیڈر اسلام کے خلاف سخت گندا اور فحش لٹریچر شائع کرتے رہے ہیں۔ ان لیڈروں میں سب سے زیادہ گندا ذہن اور اعتراض کرنے والا ایک شخص لیکھ رام نامی تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کے ساتھ بہت دفعہ گفتگو کی اور اسے اسلام کی صداقت کا قائل کیا، مگر وہ اپنی ضد پر بڑھتا گیا اور ایسے گندے ترجمے قرآن کریم کی آیات کے شائع کرتا رہا کہ ان کو پڑھنا بھی ایک شریف آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اس شخص کے نزدیک گویا سب سے برا شخص دنیا میں وہ تھا جو تمام انسانی کمالات کا جامع تھا اور سب سے لغو بات وہ تھی جو سب علوم کی مخزن ہے، مگر سورج کی روشنی ایک بیمار آنکھ کی بینائی کو صدمہ پہنچاتی ہے، یہی حال اس کا تھا۔ جب بحث مباحثے نے طول پکڑا، یہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بدگوئی میں بڑھتا ہی چلا گیا اور حضرت اقدس علیہ السلام کی نسبت بھی ٹھٹے کرتا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے کوئی نشان کیوں نہیں دکھاتے۔ تو آخر حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس کے لیے یہ نشان ہے کہ یہ جلد ہلاک کیا جائے گا۔ اس پیشگوئی کے شائع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے لیکھ رام سے دریافت کیا کہ اگر اس پیشگوئی کے شائع کرنے سے اس کو رنج پہنچے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے، مگر اس نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ کی پیشگوئیوں سے کچھ خوف نہیں ہے۔
آپ بے شک پیش گوئیاں شائع کریں، مگر چونکہ پیش گوئی میں وقت کی تعین نہ تھی اور لیکھ رام وقت کی تعین کا مطالبہ کرتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس پیش گوئی کی شائع کرنے میں اس وقت تک توقف کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت معلوم ہو جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پا کر کہ 20 فروری 1893 سے لے کر 6 برس کے اندر لیکھ رام پر ایک دردناک عذاب آئے گا جس کا نتیجہ موت ہوگا، یہ پیش گوئی شائع کر دی۔ ساتھ ہی عربی زبان میں یہ لحاظ بھی شائع کیا جو لیکھ رام کی نسبت تھا، یعنی اجلا جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، تذکرہ صفحہ 1229 ایڈیشن چہارم، یعنی یہ شخص گوسالہ سامری کی طرح ایک بچڑا ہے جو یوں ہی شور مچاتا ہے ورنہ اس میں روحانی زندگی کا کچھ حصہ نہیں، اس پر ایک بلا نازل ہوگی اور اسے عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لکھا کہ اب میں تمام فرقہ مذاہب پر ہدایت کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے یعنی 20 فروری 1893 سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہو، اور سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 649 تا 651 مفہوماً۔ اس پیشگوئی کے کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام نے دوسری پیشگوئی کی جس میں شخص کی ہلاکت کے متعلق مزید وضاحت شائع کی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: وبشرنی ربی وقال مبشرا ستعرف یوم العید والعید عید اقرب ومنها ما وعدنی ربی واستجاب دعائی فی رجل مفسد عدو باللہ ورسولہ المسمى لإکرام الفشاوری وأخبرني ربي أنه من الحالكين إنه كان يسب بنبي الله ويتكلم في شأنه بكلمات خبيثة فدعوت عليه وبشرني ربي بموته في 6 سنة إن في ذلك لآيات للطالبين۔ استفتاء صفحہ 11 روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 119، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو ایک یوم وعید دیکھے گا اور وہ دن عید کے دن سے بالکل ملا ہوا ہوگا، اور پھر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر نازل فضل ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ شخص لیکھ رام کے متعلق اس نے میری دعا قبول کر لی ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، بس میں نے اس کے خلاف دعا کی اور میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ 6 سال کے عرصے میں مر جائے گا۔ اس میں طلبگاروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد مزید تشریح معلوم ہوئی اور وہ آپ کی کتاب برکات و دعا کے ٹائٹل پیج پر اس عنوان کے نیچے شائع کی گئی کہ لیکھ رام پشاوری کی نسبت ایک اور خبر۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ آج 2 اپریل 1893 مطابق 14 ماہ رمضان 1310 ہجری روز یکشنبہ مؤلف ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کبھی ہیکل محیب شکل گویا اس کے چہرے سے خون ٹپکتا ہے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، وہ انسان نہیں، ملائکہ شداد غلاظ میں سے ہے۔ اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ میں اس کو دیکھتا ہی تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھ رام کہاں ہے، اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے۔ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کے لیے مأمور کیا گیا ہے۔ برکات الدعا صفحہ 33 روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 33۔ اور کتاب مستطاب آئینہ کلامات اسلام میں آپ علیہ السلام نے لیکھ رام کے متعلق اپنی ایک نظمی اشعار شائع کیے۔ الا اے دشمن ناداں و براہ بترس از تیغ برہان محمد، الا اے منکر از شان محمد، ہم از نور نمایان محمد، کرامت گرچہ بنام و نشان است، بیاہ بنگر غلمان محمد۔ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 639۔ ان تمام پیشگوئیوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مختلف اوقات میں خبر دی گئی تھی کہ ایک لیکھ رام پر کوئی عذاب نازل کیا جائے گا جس کا نتیجہ موت ہوگا۔ یہ عذاب 6 سال کے عرصے میں آئے گا۔ یہ عذاب جس دن آئے گا وہ دن عید کے دن سے بالکل ملا ہوا دن ہوگا، یعنی عید کے پہلے یا پچھلے دن۔ لیکھ رام سے وہی سلوک کیا جائے گا جو گوسالہ سامری سے کیا گیا تھا، اور وہ سلوک یہ تھا کہ گوسالہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا اور دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی ہلاکت کے لیے شخص جس کی نظروں سے خون ٹپکتا تھا مقرر کیا گیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کشتہ ہوگا۔
یہ نشانات اور علامتیں اتنی واضح ہیں کہ ان کے منطوق اور مفہوم کی نسبت کی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ ان پیشگوئیوں کے پورے 5 سال کے بعد جبکہ دشمن ہنس رہے تھے کہ 5 سال گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، مرزا صاحب جھوٹے نکلے۔ عید الفطر کے جو جمعے کو ہوئی تھی، دوسرے دن ہفتے کو عصر کے وقت لیک رام کسی نامعلوم شخص کے تیز خنجر سے زخمی کیا گیا اور اتوار کے دن مر گیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ پورا ہوا۔ اعلام میں تھا کہ وہ 6 سال کے اندر مرے گا، وہ 6 سال کے اندر ہی مر گیا۔ بتایا گیا تھا کہ اس کا واقعہ عید کے دن سے ملے ہوئے دن کا ہوگا اور وہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہوگا، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ عید کے دوسرے ہی دن زخمی ہوا۔ کہا گیا تھا کہ اس کو کسی شخص جس کے چہرے سے خون ٹپکتا ہوا معلوم ہوتا تھا ہلاک کرے گا، سو ایسا ہی ہوا۔ بتایا گیا تھا کہ اس کو طے کہ محمد قتل کرے گی، سو وہ قتل کیا گیا۔ خبر دی گئی تھی کہ اس کا حال گوسالہ سامری کی طرح ہوگا، سو جس طرح گوسالہ سامری ہفتے کے دن ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، وہ بھی ہفتے ہی کے دن ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور جس طرح گوسالہ سامری پہلے جلایا گیا اور پھر اس کی راکھ دریا میں ڈالی گئی تھی، اسی طرح لیک رام بھی بسبب ہندو ہونے کے پہلے جلایا گیا اور پھر اس کی راکھ دریا میں ڈالی گئی۔ اس کے قتل کے واقعات کی تفصیل یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ اس نے لیک رام سے کہا کہ وہ مسلمان سے ہندو ہونا چاہتا ہے۔ لیک رام نے باوجود لوگوں کو سمجھانے کے کہ اس کے پاس رکھنا ٹھیک نہیں، اس کو اپنے پاس رکھا۔ لیک رام کو اس پر بہت اعتبار ہو گیا تھا۔ آخر اس نے وہی دن اس کو آریہ بنانے کے لیے مقرر کیا جس دن وہ زخمی کیا گیا۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور لیک رام کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے نامعلوم شخص سے کوئی کتاب اٹھانے کے لیے کہا۔ اس پر اس شخص نے انداز سے تو یہ ظاہر کیا کہ وہ گویا وہ کتاب اٹھا کے لا رہا ہے، لیکن پاس پہنچتے ہی اس نے لیک رام کے پیٹ میں خنجر پیوست کر دیا اور پھر اس کو کئی مرتبہ گھما کر ہلایا تاکہ اندڑیاں کٹ جائیں۔ پھر وہ شخص، جیسا کہ لیک رام کے رشتہ داروں کا بیان ہے، غائب ہو گیا۔ لیک رام مکان کی دوسری منزل پر تھا۔ اس کی مکان کے نیچے دروازے کے پاس اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن کوئی شخص گواہی نہیں دیتا کہ وہ شخص نیچے اترا ہے۔ لیک رام کی بیوی اور اس کی ماں کو یہی یقین تھا کہ وہ گھر میں ہی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کے آ کر تلاش کرنے پر وہ مکان میں نہیں ملا اور اللہ تعالیٰ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ تو لیک رام سخت دکھ کے عذاب میں مبتلا ہو کر اتوار کو، جو عین وہی دن تھا کہ آپ علیہ السلام کو کشف دکھایا گیا تھا، ایک ہیبت ناک شخص جس کے چہرے سے خون ٹپکتا ہے لیک رام کا پتہ پوچھتا ہے، مر گیا اور اللہ تعالیٰ کے فرزدادے کی اس طاقت کے لیے ایک نشان ٹھہرا، اور ان لوگوں کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے خلاف گندہ دہانی کرتے ہیں، موجب عبرت بنا۔ ناظرین، یہ قسط یہیں پر ختم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔